پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی سیاست کرتی ہے، وہ اس ملک کے ساتھ ہی سیاست کر رہی ہے۔ اگر آپ واقعی بحرانوں سے نکالنے چاہتے تو یہ پھر ڈیمانڈ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے اسپیکر بھی لے لیا، آپ نے سینٹ بھی لے لیا، آپ نے گورنر بھی لے لیے، تو پھر جو مرکز میں بیٹھی گورنمنٹ وہ کیا کرے؟ وزیر اعظم جو اکیلا ہے وہ کیا کر لگا ان حالات میں؟ ملک سے بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں، یا جو میاں محمد نواز صاحب نے وکٹری سپیچ کی تھی، اس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر چل کر ان بحرانوں سے نکالنے کی بات کی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت اس لیول کی سیریس ہوگی۔ ہمارے ساتھ پرویز سندیلا صاحب موجود ہیں۔ پرویز بھائی سے یہ جانیں گے کہ آج جو پیپل پارٹی نے چال چلی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے، وزیر اعظم ان کا ہوگا، ووٹ دیں گے، لیکن صدر، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر جو قومی اسمبلی کے لیے ہمارے اپنے اپنے امیدوار ہوں گے۔ اس حوالے سے پرویز بھائی سے جانیں گے۔ پرویز بھائی کیا سمجھتے ہیں آج کی جو بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس ہے، پورے سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہی گردش کی جا رہی ہے، تبصرے کی جا رہے ہیں، تجزیے کی جا رہی ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی سیاست کرتی ہے، وہ اس ملک کے ساتھ ہی سیاست کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک وزیر اعظم جو اکیلا ہے وہ کیا کر لگا ان حالات میں؟ ملک سے بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں، یا جو میاں محمد نواز صاحب نے وکٹری سپیچ کی تھی، اس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر چل کر ان بحرانوں سے نکالنے کی بات کی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت اس لیول کی سیریس ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر آپ واقعی بحرانوں سے نکالنے چاہتے تو یہ پھر ڈیمانڈ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے اسپیکر بھی لے لیا، آپ نے سینٹ بھی لے لیا، آپ نے گورنر بھی لے لیے، تو پھر جو مرکز میں بیٹھی گورنمنٹ وہ کیا کرے گی؟ کیسے چلے گی کیسے؟ اور پھر جب کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، پھر جب کوئی بل پاس نہیں ہوں گے، ظاہر ہے آپ لوگ اس کے بدلے پتہ نہیں، پھر ابھی سے اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اگلے لیول پہ کیا چلے گی؟ تو مجھے یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو اتنی جس کے بارے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہوگا اور یہ عہدوں سے آگے نکل کر اس ملک کے لیے کچھ کریں گے، وہ یہاں پہ آ کے اس چیز کو کچھ بات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کوئی صرف اقتدار انجوائے کرے گی، اور اینڈ پہ خدا نہ کرے سال ڈیڑھ دو سال کے بعد جو روش اختیار کرے گی اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پرویز بھائی کیا کہیں گے، یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، ابھی بنی نہیں ہے، ٹوٹنے کی پہلے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ کیا حکومت 5 سال مکمل کر پائے گی، یا اس سے پہلے ہی جو آئندہ سب ہوتا آ رہا ہے، کبھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 5 سال نہیں مکمل کیے، کیا وہی روش؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یہ نہیں ہوگی، یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں کہا جا سکتا، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت کو پی ڈی ایم کی حکومت کہا جاتا ہے۔ شہباز صاحب اس کو لیڈ ضرور کر رہے تھے، لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی۔ تو اسی طرح یہ والی جو حکومت بنے گی یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تو حکومت اکیلی جماعت نہیں، اکیلی تو وہ تھی جب میاں محمد نواز صاحب ووٹ ڈال کر نکلے تھے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جی، کہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی حکومت بنانی، انہوں نے کہا جی خدا کا خوف کریں، معاف کر دیں، کوئی جماعت جو ہے نا ایک اس کو حکومت ملے گی نا سادہ اکثریت، تو وہ کچھ ہمت حوصلہ کر کے ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ تو یہ والی حکومت، بڑا سوال یہ ہے کہ مدت پوری کرے گی کہ نہیں کرے گی، کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو اس کے حالات ابھی سے نظر آ رہے ہیں بس خدا رحم کرے گا۔ دوسری بات، مریم نواز صاحبہ پنجاب سے وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں، اس وقت پنجاب ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیا سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ دوبارہ سے پنجاب کو اس ڈگر پر لے کر جائیں گی 2017 والے؟ ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہوگا اور کیا کیا ان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے گی؟ دیکھیں، فائدہ مند تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے بڑے چیلنج ہوں گے، اور ملک دیکھیں شہباز صاحب جب 2016-17 میں کر رہے تھے تو ان کے بڑے بھائی کی حکومت تھی، ابھی اوپر اگر شہباز صاحب کی حکومت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ حکومت جو ہوگی وہ پھر وہی بات ہے، بیساکھیوں والی حکومت ہوگی تو وہ ہیلپ فل تو ہوگی لیکن پھر بھی مسائل والے ہوگی۔ لیکن مریم بی بی کو کچھ ایڈوانٹیج ہوں گے پنجاب میں، وہ یہ ہوں گے کہ جو ان کو پنجاب میں اپنے چچا کا تجربہ ملے گا، والد صاحب کا تجربہ ملے گا، بھائی کا تجربہ ملے گا، تو یہ سارے تجربات مل کر پھر جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ بھی میرے خیال میں، کیونکہ وہ ساری کی ساری شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا، تو کچھ ان کو آسانیاں تو ہوں گی، لیکن اتنا آسان ہوگا مریم نواز صاحبہ کہ یہ مشکل ہے۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مریم نواز کسی بھی مشکل کو مشکل سمجھیں گی نہیں، کیونکہ انہوں نے اگر عمران خان کے مشکل ترین دور حکومت میں وہ کر دکھایا جس کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں تھا۔ اگر آپ 3 سال واپس جائیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میاں محمد نواز صاحب دوبارہ آئیں گے، اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور عمران خان جیل میں ہوں گے، ایسا کوئی نہیں۔ یہ ایک فرد واحد
مریم نواز صاحبہ ہے جن کے حوصلہ اور ہمت اور اس طرح باہر نکلنا، لوگوں کی وہ طاقت بننا، لوگوں کی آواز بننا، تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی ہے کہ مریم نواز صاحب کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور اب جب ان کو حکومت ملے گی، اور دیکھیں اس پنجاب حکومت میں مریم نواز سے بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کر سکیں گی. دوبارہ بچوں کو لیپ ٹاپ دیں گی جی، دوبارہ روزگار کے مواقع ہوں گی، سڑکیں بنیں گی، بجلی کے بل کم ہوں گے. جو اپنے طور پر پنجاب حکومت کر سکے گی وہ سب کچھ ہوگا. اور مریم نواز کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. مریم نواز کے، اور جسے کہتے ہیں نا خون میں سیاست ہے، جو مریم نواز اگر پریکٹیکلی 2013 میں سیاست میں آئی ہے تو میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز پیدا جب ہوئی ہوں گی، جب وہ اس دنیا میں آئی ہوں گی، پھر ان کی جب پرورش ہو رہی ہوگی، جب وہ بڑی ہو رہی ہوں گی، اسکول کالج یونیورسٹی جا رہی ہوں گی، تو سیاست ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھومتی گھماتی نظر آئے گی. تو مریم کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ سب. مریم کے لیے نہیں مشکل ہوگا. خواتین جو پنجاب کی وہ کافی خوش نظر آ رہی ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. ان کے اندر ایک نئی خوشی کی لہر ہے، وہ کافی خوش ہیں، پرجوش ہیں. کیا وجہ ہے؟ خواتین کیوں اتنی خوش نظر آ رہی ہیں؟ خواتین ایکچولی جو عورت ہے وہ عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے. تو اس وقت جو عورت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گھر کا بجٹ، کیونکہ اس وقت تک ہر کسی کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. جو باہر سے کما کے لانے والے ہیں وہ جو ایک خاص اماؤنٹ ہے وہ کما کے لے آتے ہیں، تو اس میں جو مینج کرنا تو وہ ایک عورت کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ مریم نواز سمجھ سکتی ہیں کہ وہ ایک عورت ہے، گھر چلانا کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے، کتنے پیسوں میں چل سکتا ہے. تو وہ جو ضروریات زندگی ہے نا، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مریم نواز پر فوکس کرے گی. اور پھر وہی دکھ درد والی تکلیف ہے، اگر ایک عورت کے دکھ کو نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گی. تو عورتوں کی جو توقعات ہیں اسٹوڈنٹ کی جو ہیں، پھر مریم نواز صاحبہ نے کام کیا ہے. وومن ونگز مریم نواز نے بہت تگڑا کیا ہے PMLN کا، وہ لوگوں کی توقعات ہوں گی. بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو، شیر جوان کو، جس میں بہت زیادہ خواتین ہیں، جو بہت زیادہ بچیاں ہیں MSF میں ہیں، اسی طرح مائنورٹی ونگ میں بہت زیادہ تو وہ ایک امید ہوپ یہ ہے کہ مریم نواز پچھلے اپنے سال ڈیڑھ 2 سال میں، جب سال میں جو یہ بنی ہے، اپنی اس جو پوسٹ پہ آئی تھی، پارٹی کو ری آرگنائز کیا تھا، اس میں عورتوں پر انہوں نے فوکس بہت زیادہ کیا تھا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ عورتوں سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں اب وہ عورتوں کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پرویز بھائی، اگر بات کریں صحافی سے یوتھیا صحافی بننے کی، اسد طور صاحب کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، بھی لوگ کیا کہ عمران خان صاحب کو راتوں رات بنی گالا لایا گیا ہے، وہاں سے انہیں کہا گیا کہ آپ مان جائیں. عمران خان صاحب نہیں مانے، تو ایک طرف سے ایک دم سے صحافی یوتھیا صحافی بن گیا ہے. تو ان کو کوئی مشورہ دیں گے اسد طور صاحب کو؟ بھائی ہیں اپنے، وہ بڑے پیارے، اللہ ان کو زندگی صحت دے. لیکن اب دیکھیں ہمارے گھر بھی تو چلنے ہیں نا. جب آپ کی کمائی صرف اور صرف YouTube کی ویورشپ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یاد ہو نا کہ ان کی کوئی باقاعدہ تنخواہ ہو، کو 2-4 لاکھ ہر صحافی کو ملتا ہو گھر بیٹھ کے، تو وہ شاید احتیاط کریں کہ یار ہمارا گھر تو چل رہا ہے، کرایہ جا رہا ہے، بجلی کا بل جا رہا ہے اس کا، لیکن وہ اگر پیٹ بھی تو کرنے نا کہیں سے. اب وہ عمران ریاض صاحب ہوں یا کوئی اور 2 صحافی ہوں، تو ان کو پتہ ہو کہ یار اس مہینے YouTube بڑا ٹلا جا رہا ہے، کیڑی خبر چک دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کے حق میں بارے میں بات کی جائے، سنسنی پھیلائی جائے، تو جو وائرس آپ کی ویورشپ ہے نا، وہ بہت زیادہ وائرس کی طرح آپ کے چینل کو چمٹ جاتی ہے. یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی، اس لیے ان پہ غصہ نہ کریں بلکہ ان کا ہمدردی کریں. ہاں یہ بات ہے، اس مہینے ڈالر تگڑے آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے بیٹھے ہوئے عمران خان کو جیل میں آپ بنی گالا پہنچائیں گے تو پیسے تو 4 آئیں گے نا. پھر پرویز بھائی، آخری بات یہ کہ KPK کے عوام کو نا علی امین گنڈا پور کا تحفہ دیا آج عمران خان صاحب نے، کہا آج اعلان بھی کر دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ پنجاب کو بزدار دیا تھا اس مرتبہ KPK کو علی امین گنڈا پور. اچھا ویسے پتہ ہے کہ ایک مثال ہے جو ہمیشہ ہمیں ملتی تھی، یا یہ بلکہ یہ تو ہمارے نصاب میں ہے، دین میں ہے، کہ جیسی عوام ویسے حکمران. ویسے تو KP والوں سے مجھے بڑی ہمدردی ہے، بڑے ہی مہمان نواز ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ہمارے ڈھیر سارے دوست ہیں، وہ چاہے یہاں پر چاہے ابروڈ میں. لیکن اب علی امین گنڈا پور جن پر آیا ہے، اور دیکھیں علی امین گنڈا کو ان پر مسلط نہیں کیا جا رہا، یا وہ کہیں باہر سے نہیں لایا جا رہا، یا وہ کسی کی فرمائش نہیں ہے، وہ اس عوام نے خود الیکٹ کیا ہے. اب 90% اگر سیٹیں KPK میں وہ PTI کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ PTI کا جو قائد ان پر اس بندے کو نامزد کر رہا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو یہ ان کا اپنی چوائس ہے. میں اور آپ کل، لیکن میری ان سے گزارش یہ ہے کہ کل جب ان کے گھروں پہ روٹیاں نہیں ہوں گی، ان کے بچوں کے ہاتھوں سے قلم دوات لے کر، لیپ ٹاپ لے کر اور تعلیم کی دوسری چیزیں لے کر ان کے ہاتھ میں صرف تشدد
بھری نفرت بھری گالیاں ان کے منہ میں دبوچی جائیں گی اور ان کے ہاتھوں میں آئی ڈونٹ نو وہ پیٹرول بم جو ہیں اور بوتل میں بھرے وہ چیزیں دی جائیں گی, تو اس وقت خدا کا واسطہ ہے پنجابیوں کو گالیاں مت دیں, پنجاب والوں کو گالیاں مت دیں, کے پی کے والے جو ہیں وہ سندھ یا بلوچستان والوں کو گالیاں مت دیں. وہ ذرا اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں کہ یہ ان کا اپنا کیا ہوا ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے. سخت الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. پرویز بھائی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. تھینک یو.